بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے تفسیر قرآن کے شروع ہونے سے پہلے جن باتوں کا علم ہونا ضروری ہے ان تمام کو کور کیا، جیسے کہ نزول کے طریقے کون کون سے تھے، کون کون سی آیتیں پہلے نزول ہوئیں ان کی، اور نزول کے وقت آپ کی کیفیت کیا تھی۔ اس کے علاوہ دعوت اسلام کا کام کب سے شروع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب اور کیسے ملی۔ تو الحمدللہ ہم نے تقریباً یہ ٹاپکس کور کر چکے ہیں۔ جو لوگ یہ ٹاپکس کو اب مس کر چکے ہیں ان کے لیے ریکارڈنگ موجود ہیں، وہ کبھی بھی اپنی ریکارڈنگ میں جا کے سن سکتے ہیں۔ اور یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج تفسیر قرآن کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے 3 مزید ٹاپکس ہمارے باقی ہیں جن کو آج انشاءاللہ العظیم ہم کور کریں گے۔ تو سب سے پہلا ٹاپک اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ قرآن کو جیسے ہم سبھی جانتے ہیں کہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب پورا کا پورا قرآن لکھ کے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا تھا، پھر پورا قرآن پھر آسمانی دنیا کے بیت عزت میں موجود آیا، اس کو اتارا گیا، نزول ہوا اس کا وہاں پر، تو پھر وہاں سے پورا کا پورا قرآن ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہیں فرمایا گیا، اس میں پیچھے کیا حکمت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ 23 سال میں کیوں نازل فرمایا، بیک وقت میں کیوں نازل نہیں فرمایا گیا۔ تو یہ وہ سوال ہے کیونکہ آج کل کے جو ینگ جنریشن ہے اکثر کوشچنس کرتے ہیں، اور یہ سوال خود مشرکین جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا۔ اے پیغمبر، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں۔ ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھوایا ہے، اور جب کبھی کوئی لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے تو ہم تمہیں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کر دیتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس سوال کا جواب دیا ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اس لیے اگر پورا کا پورا قرآن ایک مرتبہ نازل ہو گیا ہوتا تو اس کا یاد کرنا، اس کو یاد رکھنا وہ مشکل ہو جاتا۔ اگر اس سے ہٹ کے دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس لیے ان پر تورات ایک ہی مرتبہ پورا کا پورا نازل کر دی گئی۔ تو یہ تو تھی پہلی بات۔ دوسری بات، اگر پورا قرآن ایک دفعہ میں نازل ہو جاتا تو تمام کے تمام احکام ان کی پابندی کرنا فوراً لازم ہو جاتی۔ نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، پردہ بھی، ہر چیز اس وقت آپ کے اوپر لازم ہو جاتی۔ نماز کا طریقہ سیکھنا پڑتا، نماز پر عمل کرنا پڑتا، نماز میں کیا کیا پڑھنا ہے ان کو یاد رکھنا پڑتا۔ اسی طریقے سے حج کے کیا کیا طریقے ہیں، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، اس کو کس طریقے سے پرفارم کرنا ہے، ایک وقت میں تمام چیزیں عائد ہو جاتی اور فوراً اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہو جاتا۔ پردہ بھی، وراثت بھی، تمام چیزیں جو کہ بہت ہی دشوار ہو جاتا۔ اور تیسری بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی اذیتیں دی جاتی تھیں، اور ان اذیتوں کو برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ تو ایسے میں جبرائیل علیہ السلام کا بار بار قرآن لے کر آنے سے ان کی اذیتوں کے مقابلے میں اس کو آسان بنا دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت ملتی تھی، سکون کا سبب بنتا تھا۔ اور چوتھی بات یہ کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوال کے جواب اور مختلف جو واقعات سے متعلق ہیں، اس لیے ان آیاتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت سوال کیے گئے یا پھر واقعات پیش آئے۔
تو اس سے کیا ہوا کہ جب ایسا ایسا سوال آتے گئے، پھر اس کے جواب بھی آتے گئے آیتوں کے نزول کے اعتبار سے، تو مسلمانوں کا شعور بڑھتا گیا، ان کو صحیح سے سمجھ میں آنا شروع ہو گیا، اور اس کے مطابق انہوں نے پھر عمل کیا۔ تو جیسے کہ اگر فرض کریں کہ اچانک بہت 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کئی سوالات کے یہاں پہ جواب رکھ دیے جائیں، تو اینڈ آف دا ڈے کسی کو بھی کچھ یاد نہیں رہے گا، صرف آخری سوال اور آخری جواب یاد رہ جائے گا۔ تو اس لیے تھوڑا تھوڑا اگر کر کے دیا جائے نا، تو وہ زیادہ شعور آتا ہے اس سے، اس کے مطابق اس پر پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو وہ تمام سوال کے جوابات ہیں۔ اگر کبھی کسی نے آپ لوگوں میں سے کوئی سوال اٹھائے ینگ جنریشن میں سے کہ قرآن کا نزول ایک وقت میں کیوں نہیں ہوا، 23 سال میں کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا، تو الحمدللہ آج سے ہم اتنا ہیں اس قابل کہ کم از کم ہم اس کا جواب دے سکیں۔ سب سے پہلے تو قرآن کی آیت آپ رکھ سکتے ہیں کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب دیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جو 4 پوائنٹس ابھی رکھے ہیں، پھر آپ اس کا جواب بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تو ایک بڑی اہم ایک بات تھی جو رکھنی ضروری تھی۔ دوسری بات یہ، جو دوسرا ہمارا ٹاپک ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیتیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے خود نازل فرمائی ہیں، یعنی نہ تو کوئی کسی کا سوال تھا کہ جواب دیا گیا، نہ کوئی واقعہ پیش آیا، بس یہ ایک اللہ کی طرف سے خود سے نازل کی ہوئی تھیں۔ اور دوسری آیت ایسی ہیں جن کا نزول کسی خاص واقعے کی وجہ سے ہوئی ہے، یا پھر کوئی سوال تھا تو اس کے جواب کے لیے وہ آیت وجہ بنی۔ تو کسی بھی سوال یا کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے آیت کو نازل کیا گیا، اس کو کہتے ہیں سبب نزول، یا پھر کہتے ہیں شان نزول۔ مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت میں ایک صحابی رسول تھے، اور ان کو ایک عناق نامی ایک عورت سے وہ پسند کرتے تھے، لیکن جب وہ صحابی رسول جو تھے وہ اسلام انہوں نے قبول کیا، تو پھر وہ مدینہ چلے گئے، اور وہ عورت جو تھی وہ مکہ میں رہ گئی تھی۔ اب ایک مرتبہ کسی کام سے وہ صحابی رسول مکہ تشریف لے گئے، تو وہ جس کو پسند کرتے تھے اس عورت نے انہیں گناہ کی دعوت دی، یعنی اپنے پاس بلایا۔ تو صحابی رسول نے جواب دیا اور صاف انکار کر دیا پہلے تو، اور صاف انکار کر کے انہوں نے جواب دیا کہ دین اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ اور یہ کہہ کے آپ پھر تشریف لے گئے تھے مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی انہوں نے اجازت چاہی، اور اپنے پسند کا بھی ساتھ میں انہوں نے اظہار کیا، اور اس پر، اس واقعہ پر اور اس سوال پر پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 221 نازل ہوئی، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ یعنی یہ اس کا جو نزول کی وجہ بنی، میں اس کا ترجمہ رکھتی ہوں کہ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، یعنی مشرک عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ آگے فرماتے ہیں کہ یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند کیوں نہ آئے۔ تو یہ واقعہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی کہ ایک واقعہ پیش آ گیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اور پھر یہ آیت کا نزول ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ آیت کا یہ شان نزول ہے۔ اور جب تک کہ اگر آپ کوئی بھی آیت پڑھیں گے، اکثر آیتوں کا سمجھ بھی نہیں آتا کہ اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، یہ اس میں ہے کیا بات، حالانکہ ہے چھوٹی سی آیت ہوگی، لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ تو جب تک اس کا شان نزول نہ پڑھے انسان، اس کا مفہوم نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو بہرحال 23 سال میں ہم نے قرآن جو آہستہ آہستہ نزول ہوا اس کے بارے میں بات رکھ دی۔ دوسرا ہمارا ٹاپک جو تھا کہ آیت کا شان نزول سے کیا مراد ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ سوروں کے شان نزول نہیں ہوتے ہیں، زیادہ تر موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ آیات کے ہوتے ہیں شان نزول۔ اور اب تیسری بات یہ کہ مکی اور مدنی آیات کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن ہر سورے کے شروع میں دیکھا ہوگا کہ کسی بھی سورے کے ساتھ مکی، کسی کے ساتھ مدنی لکھا ہوتا ہے۔ تو ہمارا تیسرا ٹاپک جو ہے وہ
سوروں کے ساتھ جو مکی اور مدنی کا لفظ لکھا ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ خوب سمجھ لیں کہ مکی آیات کا مطلب وہ آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے پہلے آپ پر نازل ہوئی، اور مدنی آیات وہ ہیں جو آپ کے مدینہ شریف تشریف لے جانے کے بعد ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے شہر میں نازل ہوئی، اور مدنی کا مطلب ہوتا ہے مدینہ کے شہر میں نازل ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ کئی آیتیں ایسی ہیں جو مکہ میں نازل نہیں ہوئی ہیں، مکہ میں بالکل نازل نہیں ہوئی مگر پھر بھی وہ مکی کہلاتی ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو مدینہ میں نہیں نازل ہوئی ہیں لیکن مدنی کہلاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدائی زندگی کیونکہ مکہ مکرمہ میں گزاری ہے، پھر اللہ کا حکم آیا اور اللہ کے حکم سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے، اور اپنی آخری جو لمحات ہیں وہ تمام کا تمام انہوں نے مدینہ میں گزارے۔ تو یہ تو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ہجرت سے پہلے کی آیات جو نازل ہوئیں وہ مکی ہیں، ہجرت کے بعد جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام مدنی ہیں۔ تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہجرت سے پہلے کی آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور ہجرت کے بعد آیات مدنی ہیں، ایون دو اگر آپ مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ ہجرت کے بعد پھر آپ کسی کام سے مکہ گئے اور پھر کوئی وہاں پہ آیت نازل ہوئی ہے تو اب وہ مکی نہیں کہلائے گی، وہ مدنی کہلائے گی۔ کیونکہ آپ کا ہجرت اب ہو چکا ہے۔ جیسے سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے، مدنی آیت ہے، حالانکہ وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، تو وہ مکی اور مکی نہیں کہلائے گی۔ کیونکہ آپ کی ہجرت ہو چکی تھی، تو اس لیے اب آپ مدینہ میں آپ کا گھر ہے، آپ ہجرت ہو چکی ہے، لیکن کسی بھی کام سے اگر آپ کہیں اور گئے ہیں تو وہ آیتیں پھر مدنی کہلائیں گی۔ تو مکی اور مدنی آیات میں ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا کہ یہ مکی اور مدنی ہے؟ تو اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، لوگوں کو سمجھنا آسان ہو جائے، کیونکہ آپ کا سفر بہت ہوا ہے، آپ کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی شام میں، کبھی طائف میں، بہت ساری جگہ آپ نے ٹریول کیا، اور کہیں نہ کہیں آپ پر آیات جو تھیں وہ نزول ہوتی تھیں ان کی۔ تو اب اگر ہر جگہ کے اعتبار سے یہاں پہ لکھا جاتا کہ یہ طائف میں نزول ہوئی، اس کا شام میں نزول ہوا، اس کا مکہ میں ہوا، اس کا مدینہ میں ہوا، تو پھر یاد رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے آسانی کے لیے آپ کی زندگی میں، کیونکہ ابتدائی آپ کی دور مکی تھی اور آپ کے اس کے بعد کا دور جو تھا وہ مدنی تھی، تو جتنا بھی مکی دور تھا اس میں جو بھی آیات نازل ہوئیں، بھلے آپ مکہ سے میں ہوں، مکہ سے باہر ہوں، وہ تمام کے بعد ہم مکی ہیں۔ جو مدنی ہیں وہ آپ کی ہجرت کے بعد ہیں، خواہ آپ مدینہ میں ہوں یا مدینہ سے باہر ہوں، وہ تمام کی تمام مدنی ہیں۔ اب یہ کہ سب سے آخری بات کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ آیت جو ہے، یہ جو نظر آ رہی ہے ہمیں، یہ مدنی ہے کہ مکی ہے؟ تو اس کے بارے میں چند پوائنٹس ایسے ہیں جو میں امپورٹنٹ رکھوں گی، پورا کا پورا نہیں رکھ سکیں گے لیکن تھوڑا بہت ضرور انشاءاللہ رکھیں گے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کو آیت میں کہیں لکھا ہوا نظر آئے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، خالی یعنی کہ ناس یعنی کہ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، اے لوگوں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ مکی آیت ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں جب بالکل نیا نیا تھا اس وقت کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا، تو یہ پہلے کے زمانے کا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو نظر آئے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، تو کیونکہ ایمان اب اسلام آ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مدنی آیت ہے۔ تو جب صرف اور صرف لوگ کا ذکر ہو، ناس، سمجھ جائیں مکی ہے، جب ایمان آمنو کا لفظ آ جائے تو سمجھ جائیں مدنی ہے۔ پھر اگر آئے آپ کے لفظ نظر آئے کلا، جیسے کہ آتا ہے نا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، تو یہ لفظ کلا جہاں پہ بھی آئے گا تو سمجھ جائیں یہ مکی ہے، اور یہ لفظ تقریباً 15 سوروں میں آیا ہے، اور یہ ساری آیتیں جو تقریباً ہیں یہ قرآن کے آخری حصے میں آئی ہیں۔ پھر وہ سورہ جس میں آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ ہے، سوائے سورہ بقرہ کے،
سورہ بقرہ کو چھوڑ کر جہاں پہ بھی ذکر ہوگا وہ مکی ہیں. اور ایک اور بات یہ کہ مکی آیتیں اور جتنی بھی مکی آیتیں ہیں اور سورہ ہیں عموماً یہ چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن مدنی آیتیں اور سورہ طویل ہوتے ہیں، لمبی ہوتی ہیں. اور دوسری پہچان یہ ہے کہ مکی سوروں میں زیادہ تر توحید، رسالت، آخرت، حشر کا منظر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کے بارے میں، پچھلی امتوں کے قوموں کے واقعات ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ مکی ہیں. لیکن مدنی سوروں میں خاندانی قانون کے بارے میں، جہاد کے احکام کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، یعنی کہ احکامات کے بارے میں بہت آئیں گے، تو یہ تمام مدنی ہوں گے. اور مکی سوروں میں زیادہ تر مقابلہ بت پرستوں سے ہوا ہے، جبکہ مدنی سوروں میں اہل کتاب اور منافقین سے. تو جب اہل کتاب کا ذکر آئے، منافقین کا ذکر آئے، سمجھ جائیے مدنی ہے. تو الحمدللہ یہاں تک ہماری بات مکمل ہوئی، اور جو بھی اب تک ہم باتیں رکھیں اس کے ذریعے قرآن کریم کا ترجمہ، تفسیر، تشریح میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو اپنی رضا اور خوشنودی کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہم سب کے لیے نافع مفید بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.